السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ کبھی کبھی انسان ایک دعا کے لیے مہینوں بلکہ سالوں تک انتظار کرتا ہے۔ وہ ہر نماز میں مانگتا ہے، تہجد میں روتا ہے، سجدوں میں ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بار بار ایک ہی دعا کہتا ہے، مگر پھر بھی جب چیز ویسی نہیں ہوتی جیسے وہ چاہتا ہے تو دل میں سوال آتا ہے، یا اللہ کیا میری دعا سنی جا رہی ہے یا پھر میری دعا سنی نہیں جا رہی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی بندے کی دعا کو نظر انداز نہیں کرتا۔ آپ کی دعا، ہر آنسو، ہر خاموشی، ہر اللہ کے علم میں ہے۔ آپ راتوں کو جاگ کر جو مانگتے ہیں، دل میں چھپا کر جو خواہش رکھتے ہیں، لوگوں سے چھپا کر جو درد صرف اللہ کو بتاتے ہیں، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ دعا فوراً قبول ہو جائے، مگر اللہ ہمیں انتظار کرواتا ہے، کیونکہ وہ صرف ہمیں چیز نہیں دیتا، وہ ہمیں اس نعمت کے لیے تیار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ شاید اگر وہ چیز ہمیں پہلے مل جاتی تو ہم سنبھال نہ پاتے، شاید وہ ہمارے حق میں اچھی نہ ہوتی، یا شاید اللہ ہمیں اس سے کہیں بہتر دینے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھے، دعا کا دیر سے قبول ہونا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ کبھی کبھی دیر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اللہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، ہماری دعاؤں کو سننا چاہتا ہے، ہماری آواز، ہماری التجائیں، ہمارے یقین دیکھنا چاہتا ہے۔ پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو دعا آپ دل سے مانگتے ہیں اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تو اللہ اس کے بدلے ایسے خیر دیتا ہے جس کا آپ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر آج آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، ہمت مت ہارے، سجدہ مت چھوڑے، تہجد مت چھوڑے، رونا مت چھوڑے، مانگنا مت چھوڑے۔ اللہ سے ضد کرے، اللہ سے بات کرے، اپنے دل کی ہر بات اسے بتائے، کیونکہ وہی رب ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بکھری زندگی کو سنوار دیتا ہے، خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے اور ایک لمحے میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں انتظار کرواتا ہے کہ ہم تھک جائیں، مگر پھر اچانک ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، اور صرف یہ کہتے ہیں، یا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے لیے اتنا خوبصورت فیصلہ لکھ رہا ہے تو۔ یعنی کہ ہم اس وقت حیران رہ جاتے ہیں، اور ہمیں جب وہ چیز ہوتی تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آج ہم کسی دعا کے انتظار میں ہیں، یقین رکھے اللہ ہمیں بھولا نہیں ہے، شاید ہماری دعا راستے میں ہو، راستے بنا رہی ہو، شاید اللہ صرف بہترین وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ یاد رکھیں، جب دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ یا قبول ہوتی ہے، یا مصیبت ہٹا دیتی ہے، یا اللہ اس سے بھی بہتر عطا کر دیتا ہے۔ تو آئیں پڑھتے ہیں اسی دعا کی قبولیت کے بارے میں، کہ ایک ایسی نماز جس کے پڑھنے سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہے۔ لوگوں کی دعائیں کچھ دن میں، کچھ گھنٹوں میں، ایک دن میں ایک بار پڑھنے سے اس نماز کے بعد قبول ہوئی ہے۔ یہ نماز بہت پاورفل ہے، جنہوں نے بھی شیئر کیا ہے حضرت مکی اجازی نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز ہم پڑھ لے تو ہماری دعا فوراً قبول ہوگی، لازمی قبول ہوگی۔ یہ نماز کے بارے میں انہوں نے بہت تعریف کی ہے۔ میں اس نماز کے بارے میں بہت دفعہ شیئر کر چکی ہوں کہ کس طرح پڑھنا ہے، اس کا طریقہ میں نے ہر چیز شیئر کیا ہے۔ میں اوپر لنک بھی دے دوں گی، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو الگ سے لنک بھیجوں تو آپ مجھے انسٹا پر ڈی ایم کریں تاکہ میں وہاں پر آپ کو لنک سینڈ کر دوں۔ الحمدللہ میں یہ بات دل سے کہہ رہی ہوں کہ یہ عمل بہت سے لوگوں نے آزمایا ہوا ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، دل بے چین ہو، کوئی حاجت ناممکن لگے یا راستے بند محسوس ہو، یہ نفل پڑھے اور اللہ پاک ایسا کرم کرے گا کہ خود مسئلے حل ہونا شروع ہوئیں گے۔ کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ لگتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہر دروازہ بند، ہر امید ختم، دل پریشان، مگر جب بھی انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سجدوں میں رو کر مانگتا ہے، یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ نماز بہت پاورفل ہے۔ آپ کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، آپ نے اس نماز کو پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جب بھی پڑھا ہے اس نماز کو، مسئلہ حل ہونا شروع ہو گیا، حاجات قبول ہوئی ہے، اللہ نے آسانی پیدا فرمائی، رشتے، رزق، پریشانی، ذہنی سکون، اللہ نے خیر سے راستے بنا دی، ہر چیز ممکن ہو گئی ہے۔ تو آئیں پڑھتے ہیں اس نماز کے تجربات کے لوگوں کو کیا ملا۔ اس نماز کے بعد ایک بہن نے بتایا کہ ماشاءاللہ میرا آزمایا ہوا عمل ہے، جتنی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی حاجت ہو،
قبول ہوتی ہے اس نماز کے بعد۔ اللہ پاک سب کی جائز حاجات قبول فرمائے، آمین۔ ایک اور نے کہا الحمدللہ جب بھی پڑھی فوراً مسئلہ حل ہونا شروع ہوا۔ ایک عورت میرے گھر جادو لا رہی تھی، میرا ذہن 23 سال تک کام نہیں کر رہا تھا، میں نے رمضان میں یہی نماز پڑھی، اس کی اصلیت کھل گئی، الحمدللہ میرا علاج شروع ہو گیا اور جادو ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔ ایک اور نے شیئر کیا ہے کہ بہت آزمایا ہوا ہے، بہت اچھا وظیفہ ہے، اللہ کے حکم سے اس نماز کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، الحمدللہ۔ ایک اور نے شیئر کیا ہے کہ میں نے جب بھی یہ نوافل پڑھے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھے، اللہ پاک نے خوب نوازا، مجھے خیرات فوراً ملی ہیں، الحمدللہ۔ ایک اور نے شیئر کیا کہ الحمدللہ مجھے نفل نماز ادا کرنے سے پہلے خواہشات مل گئی ہے۔ ایک اور نے شیئر کیا ہے کہ نفل بہت اچھے ہیں، میں نے اپنی سسٹر کے نکاح کے لیے 3 دن پڑھے اور اس کا نکاح ہو گیا، ماشاء اللہ۔ واقعی جب بندہ یقین سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کبھی فوراً عطا کرتا ہے، کبھی بہترین وقت پر عطا کرتا ہے اور کبھی بہتر لکھ کر دیتا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ واقعی بہت پاورفل ہے، اس کو آپ کم نہ سمجھے، کوئی بھی پریشانی ہے اس کو پڑھے تو آپ اپنی زندگی میں چینجز دیکھیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، یہ سب اللہ کے حکم اور مرضی سے ہوتا ہے، کوئی عمل یا نفل خود سے جادوئی طاقت نہیں رکھتا، اصل طاقت اللہ کی رحمت، دعا، یقین اور صبر اور اس کی مشیت میں ہے۔ ہم کوشش کرتے، دعا کرتے اور اللہ سے امید رکھتے کہ وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، لیکن اس میں کامیابی ڈالنا بھی اس رب کا کام ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں کوئی جائز حاجت، دل ٹوٹا ہوا ہے تو امید مت چھوڑے، اللہ سے مانگے، نفل پڑھے، دعا کرے، تہجد میں روئے اور یقین رکھے کہ اللہ سنتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حاجات کو قبول فرمائے، ہماری مشکلیں آسان کرے، ہماری دعائیں کو قبول فرمائے۔ جو اس نماز کو پڑھنا چاہتا ہے وہ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کرے، اس کو یہ حاجات نفل کا طریقہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھے انسٹا پر ڈی ایم کریں، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گی اور آپ کے میسج کا پراپر سا جواب دوں گی یا پھر لنک سینڈ کروں گی جس میں آپ کو پورا سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔